بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، اسپرٹ آف اسلام چینل میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج کی اس کلاس میں ہم سندھ بورڈ کی 9ویں جماعت کی اسلامیات کے لیکچرز کے سلسلے میں باب اول کے مشقی سوالات میں سے تفصیلی سوالات کے جوابات، مختصر سوالات کے جوابات اور کثیر الانتخابی سوالات کو سمجھیں گے۔ عزیز طلبہ، باب اول کے تمام اسباق کے تفصیلی ویڈیو لیکچر ہم نے پہلے سے اپلوڈ کر لیے ہیں۔ اگر آپ نے وہ لیکچر نہیں دیکھے تو اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ آپ ان لیکچرز کو سن لیں گے تو سوالات کے جوابات کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ آج ہم ان تمام اسباق کے سوالات کے جوابات کو سمجھیں گے۔ اس سے پہلے کہ سبق کا آغاز کریں، اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل اسپرٹ آف اسلام سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو آئندہ بھی اس طرح کی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ جس طرح سے اسکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے، تفصیلی سوالات کے جوابات کی طرف چلتے ہیں۔ مندرجہ ذیل سوالات کے تفصیلی جوابات تحریر کریں۔ اس میں پہلا سوال ہے، قرآن مجید کا جامع تعارف تحریر کریں۔ اس کا جواب ہے، لفظ قرآن کے لغوی معنی پڑھنا ہے اور قرآن کے معنی پڑھی ہوئی کتاب بھی ہے۔ قرآن کریم کے اصطلاحی معنی ہیں اللہ تعالیٰ کا وہ کلام جو حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جبرائیل امین علیہ السلام کے ذریعے نازل ہوا اور مصاحف میں لکھا گیا۔ قرآن مجید میں 30 پارے، 114 سورتیں، 558 رکوع اور 6236 آیات ہیں۔ پہلی سورۃ الفاتحہ اور آخری سورۃ الناس ہے۔ سب سے بڑی سورۃ البقرہ ہے اور سب سے چھوٹی سورۃ الکوثر ہے، اور اللہ تعالیٰ کی کبریائی و عظمت بیان کرنے والی بڑی آیت الکرسی ہے۔ قرآن مجید کا اصل نام یہی القرآن ہے، لیکن علماء کرام نے اس کے علاوہ بھی بہت سارے نام شمار کیے ہیں جو قرآن مجید میں مذکور ہیں۔ ان میں سے چند مشہور نام یہ ہیں: الفرقان، الذکر، الکتاب، الہدیٰ، النور، الشفاء، الحق، التنزیل۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا ازلی و ابدی کلام ہے جو لوح محفوظ میں موجود ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ یہ سورۃ البروج کی آیت نمبر 22 ہے، جس کا ترجمہ ہے، یہ کوئی معمولی کلام نہیں بلکہ یہ قرآن عظیم الشان کتاب ہے، لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ قرآن کریم لوح محفوظ سے زمین پر نزول کے 2 مراحل میں پہنچا ہے۔ اس مرحلے میں مکمل قرآن کریم دنیا والے آسمان پر بیت العزت میں نازل ہوا۔ اس سلسلہ میں سورۃ القدر میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ لوح محفوظ سے مراد وہ تختی یا کتاب ہے جو ہر طرح کی دست برد یعنی غلطی سے محفوظ ہو اور تمام احکام و فرامین اور کلمات الہی کا مصدر ہے۔ یہ آسمان دنیا میں وہ جگہ ہے جہاں قرآن مجید کو لوح محفوظ سے یکبارگی میں اتارا گیا، پھر آسمان دنیا یعنی بیت العزت سے تھوڑا تھوڑا کر کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتارا گیا۔ اس کے بعد ضرورت اور موقع کی مناسبت سے وقتاً فوقتاً حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مختلف آیتوں اور سورتوں کی صورت میں لاتے تھے، جو بتدریج 22 برس اور کچھ ماہ میں نازل ہوا، جس میں 12 سال کچھ مہینے مکہ مکرمہ میں ہجرت سے پہلے نازل ہوا اور باقی دار الہجرت یعنی مدینہ منورہ میں نازل ہوا۔ قرآن کریم کے نزول کا دوسرا مرحلہ تدریجی یعنی مرحلہ وار کہلاتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: اور ہم نے قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے تاکہ تم لوگوں کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھ کر سناؤ، اور ہم نے اس کو آہستہ آہستہ اتارا ہے۔ یہ سورہ اسراء کی آیت نمبر 1 ہے۔ قرآن کریم کے تدریجی انداز میں نزول کی درج ذیل حکمتیں ہیں۔ نمبر 1، قرآن کریم یاد کرنا آسان ہو گیا۔ نمبر 2، مختلف احکامات جو قرآن کریم میں موجود ہیں، انسانی طبیعتوں کو ان پر عمل کے لیے رفتہ رفتہ آمادہ کیا گیا۔ اگر ایک دفعہ تمام احکامات نازل ہوتے تو قدیم عادات کو ترک کرنے اور نئے احکام پر لوگوں کے لیے عمل کرنا بہت مشکل ہوتا۔ نمبر 3، مخالف لوگوں کی تکلیفیں اور اذیتیں جب حد سے بڑھ جاتی تھیں اور پھر کوئی وحی نازل ہوتی تھی تو وہ مسلمانوں کے دلوں کے لیے باعث تسکین بنتی تھی۔ نمبر 4، مختلف اوقات میں لوگوں کی طرف سے سوالات پوچھنے پر ان کا بروقت جواب دینے سے
قرآن کریم کی حقانیت ثابت ہوتی ہے۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد سوال نمبر 2، قرآن مجید کی چند خوبیاں بیان کیجیے۔ کا جواب ہے قرآن مجید کی چند خوبیوں میں پہلی خوبی ہے قرآن کا الہامی کتاب ہونا، یعنی قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی آخری الہامی کتاب ہے جو انسانوں کی ہدایت کے لیے آخری پیغام ہے، جو رہتی دنیا کے اقوام کا دستور العمل ہے اور دنیا و آخرت کی فلاح کی ضامن ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت عظمیٰ کا کوئی بدل نہیں۔ اس کا پڑھنا اور سننا باعث سے برکت و ثواب ہے، اس کو سمجھنا، اس کی باریکیوں پر غور و فکر کرنا باعث سے ہدایت و سعادت دارین ہے، جبکہ اس کی تعلیمات پر عمل کرنا، دوسروں کو سنانا اور اس کی برکات سے محروم لوگوں تک اس کو پہنچانا بہت بڑی نیکی اور حصول سعادت دارین کا موجب ہے۔ نمبر 2، قرآن مجید کا عربی زبان میں نازل ہونا۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 2 ہے۔ اس کا ترجمہ ہے ہم نے اس قرآن کو عربی میں نازل کیا تاکہ تم لوگ سمجھ سکو۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا وہ کلام ہے جو صدیوں سے اسی طرح پڑھا جا رہا ہے جس طرح وہ اپنے نزول کے وقت پڑھا جاتا تھا، جس کا خاص سبب اس کا عربی زبان میں ہونا ہے، اس کا عربی زبان میں ہونا اور خاص طرز بیان ہے۔ نمبر 3، انداز و اسلوب میں منفرد ہونا۔ قرآن کریم کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہ اپنے انداز و اسلوب میں منفرد ہے، یہ بے حد دلکش اور روح میں اتر جانے والی کتاب ہے۔ اس کے مضامین اور موضوعات میں کوئی تضاد اور تفاوت نہیں ہے، یہی بات اس کے برحق ہونے کے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ، بھلا یہ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کا کلام ہوتا تو اس میں بہت سا اختلاف پاتے۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 2 ہے جس کا ترجمہ ہم نے پیش کیا۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ کو برتری اور عظمت حاصل ہے، اسی طرح اس کے کلام کو بھی بڑی عظمت و فضیلت حاصل ہے۔ نمبر 4، شک و شبہ سے بالاتر ہونا۔ قرآن کریم نے ابتدا ہی میں اپنی عظمت کا اعلان کیا، چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کا ترجمہ ہے یہ کتاب یعنی قرآن مجید، اس میں کچھ شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، پرہیزگاروں کے لیے رہنما ہے۔ 5واں پوائنٹ ہے شک و شبہ سے بالاتر ہونا۔ قرآن مجید قیامت تک ساری کائنات کے تمام مادی اور روحانی، دینی و دنیاوی تقاضوں کے لیے مکمل دستور حیات و عالمگیر قانون ہے۔ قرآن کریم ہمیں زندگی کے تمام شعبہ جات میں رہنمائی فراہم کرتا ہے، جس میں انسانی زندگی کی حقیقت، حلال و حرام، خیر و شر، تقوی و عبادات کے مسائل کے ساتھ شرعی احکام و نصیحت، حکومت و تجارت، جنگ و صلح و جیسے مسائل کی رہنمائی کرتا ہے، اور یہ معاشرتی، اقتصادی، سیاسی اور اخلاقی تعلیمات و کردار کو بہتر سے بہتر بنانے کے اصول بتاتا ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے سوال نمبر 3، قرآن مجید کے فضائل پر نوٹ تحریر کیجیے۔ اس کا جواب ہے قرآن کریم کی عظمت و فضیلت۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ آخری الہامی کتاب ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات عظمت اور بزرگی والی ہے اور ہر نقص و عیب سے پاک ہے، اس طرح اس کی کتاب بھی عظمت اور بلند شان والی ہے، ہر قسم کی غلطی، تحریف اور تغیر سے پاک ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یہ سورہ حجر کی آیت نمبر 9 ہے، جس کا ترجمہ ہے بے شک یہ کتاب نصیحت ہم ہی نے اتاری ہے اور یقیناً ہم اس کے نگہبان ہیں۔ اس کتاب میں بے پناہ تاثیر ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ترجمہ، اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو تم اس کو دیکھتے کہ اللہ کے خوف سے دبا اور پھٹا جاتا ہے، اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور کریں۔ سورۃ الحشر کی آیت نمبر 21 ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرنے والے کے لیے فرمایا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5027 ہے، جس کا ترجمہ ہے تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے درمیان 2 ایسی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں جن پر عمل کرنے کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے، ایک قرآن اور دوسری میری سنت ہے، جو دونوں ہرگز جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ یہ دونوں میرے پاس حوض کوثر پر حاضر ہوں۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد چلتے ہیں مختصر سوالات کے جوابات کی طرف۔ اس کا سوال نمبر 1، لفظ قرآن کا مطلب لکھیں۔ اس کا جواب ہے لفظ قرآن کے لغوی معنی پڑھنا ہے اور قرآن کے معنی پڑھی ہوئی کتاب بھی ہے۔ قرآن کریم کے اصطلاحی معنی ہے اللہ تعالیٰ کا وہ کلام جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جبرائیل امین علیہ السلام کے ذریعے نازل ہوا
اور مصاحف میں لکھا گیا۔ سوال نمبر 2، سورت اور آیت کا مطلب بیان کریں۔ اس کا جواب ہے سورت کم از کم 3 آیات پر مشتمل ہوتی ہے اور ہر سورت کا ایک خاص مضمون و موضوع ہوتا ہے۔ جس کی ابتدا میں سورہ توبہ کے علاوہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا گیا ہے، اس کو سورہ کہا جاتا ہے۔ آیت کے لغوی معنی ہے نشان یا علامت۔ اصطلاح میں آیت قرآن شریف کے ایک فقرہ کو کہتے ہیں اور فقرہ کے آخر میں علامت ہوتی ہے۔ سوال نمبر 3، مکی اور مدنی صورتوں کا فرق تحریر کیجیے۔ اس کا جواب ہے مکی اور مدنی صورتوں کا تعارف اور خصوصیات۔ قرآن مجید کی صورتوں کو نزول کے اعتبار سے 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ وہ آیات یا صورتیں جو ہجرت مدینہ سے قبل نازل ہوئیں وہ مکی کہلاتی ہیں، اور جو ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئیں وہ مدنی کہلاتی ہیں۔ اس اعتبار سے مکی صورتوں کی تعداد 86 اور مدنی صورتوں کی تعداد 28 ہے۔ مندرجہ ذیل خصوصیات کی بنا پر مکی اور مدنی صورتوں کو پہچانا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، مکی صورتیں عموماً چھوٹی ہیں اور ان میں اکثر توحید و رسالت، آخرت کے مجمل احکام، دین و عبادات اور سابقہ امتوں کے واقعات اور انبیاء کرام کے قصے ہیں، جبکہ مدنی صورتیں بڑی ہیں اور ان میں زیادہ تر شریعت کے تفصیلی احکام ہیں۔ نمبر 2، مکی دور کی صورتوں اور آیات میں اہل ایمان کو ان کے فرائض بتائے گئے ہیں اور گمراہ لوگوں کو گزشتہ اقوام کے انجام سے خبردار کیا گیا ہے، جبکہ مدنی صورتوں اور آیات میں تفصیلی احکام بتائے گئے ہیں، جیسے زکوٰۃ، حج، جہاد و قتال کے مسائل اور جرائم کی سزائیں وغیرہ بتائی گئی ہیں، اور زندگی کے مختلف گوشوں، سماجی، معاشی اور خاندانی نوعیت کے احکام سے متعلق بنیادی ہدایات دی گئی ہیں۔ نمبر 3، مکی صورتوں میں مومنوں کے ساتھ زیادہ تر مشرکین کو خطاب کر کے سمجھایا گیا ہے، جبکہ مدنی صورتوں میں مسلمانوں کے ساتھ منافقین اور اہل کتاب کا بھی تذکرہ ملتا ہے۔ نمبر 4، اکثر مدنی صورتوں میں ایھا الناس یعنی اے لوگوں کے الفاظ سے، اور مدنی صورتوں میں یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والوں کے الفاظ سے خطاب کیا گیا ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 4، قرآن مجید کے مشہور نام تحریر کیجیے۔ قرآن مجید کا اصل نام یہی قرآن ہے۔ قرآن مجید کا اصل نام یہی القرآن ہے، لیکن علماء کرام نے اس کے علاوہ بھی بہت سارے نام شمار کیے ہیں جو قرآن مجید میں مذکور ہیں۔ ان میں سے چند مشہور نام یہ ہیں۔ نمبر 1، القرآن، جس کے معنی ہے کلام پاک کا یہ اصلی اور ذاتی نام ہے۔ نمبر 2، الفرقان، حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب۔ نمبر 3، الذکر، اس کے معنی ہے نصیحت کرنے والی کتاب۔ نمبر 4، الہدیٰ، جس کے معنی ہے راہ دکھانے والی کتاب۔ نمبر 5، الحق، جس کے معنی ہے ثابت شدہ کتاب۔ نمبر 6، التنزیل، جس کے معنی ہے اتاری ہوئی کتاب۔ عزیز طلبہ، سوال نمبر 5، قرآن مجید کے فضائل کے متعلق کم از کم 2 احادیث بیان کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرنے والے کے لیے فرمایا ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5027 ہے، جس کا ترجمہ ہے تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے درمیان 2 ایسی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں جن پر عمل کرنے کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے، ایک قرآن اور دوسری میری سنت ہے، جو دونوں ہرگز جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ یہ دونوں میرے پاس حوض کوثر پر حاضر ہوں۔ سوال نمبر 6، قرآن مجید کے حقوق و آداب بیان کیجیے۔ کا جواب ہے قرآن مجید ایک بابرکت کتاب ہے، اس کی شان عام کتابوں سے بڑھ کر ہے، اس لیے مسلمانوں پر اس کے حقوق و آداب عائد ہوتے ہیں جن کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ مثلا قرآن مجید پر ایمان لانا، قرآن مجید کی تعلیم کو عام کرنا، قرآن مجید پر عمل کرنا، قرآن مجید کو سمجھنا، قرآن مجید میں تدبر اور غور و فکر کرنا، قرآن مجید کو باوضو پڑھنا اور غور سے سننا، قرآن مجید کے نظام کو انفرادی و اجتماعی سطح پر نافذ کرنا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ قرآن کریم کے احکام پر زندگی گزارنے کی کوشش کریں، اس کی تعلیمات پر عمل کریں۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد چلتے ہیں کتاب میں موجود کثیر الانتخابی سوالات کی طرف، جن کو MCQs کہا جاتا ہے۔ مندرجہ ذیل سوالات کے درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ اس میں پہلا سوال ہے لفظ قرآن کے لغوی معنی ہے۔ آپشن نمبر 1، آسمانی کتاب۔ آپشن الف، آسمانی کتاب۔ آپشن ب، سنی ہوئی کتاب۔ آپشن ج، پڑھی ہوئی کتاب۔ آپشن د، لکھی ہوئی کتاب۔ اس کا درست جواب ہے آپشن ج، پڑھی ہوئی کتاب۔ دوسرا سوال ہے اللہ تعالیٰ کا دائمی و عالمگیر قانون ہے۔ آپشن الف، قرآن مجید۔ آپشن ب، احادیث۔ آپشن ج، فقہ۔ آپشن د، تفسیر۔ اس کا درست جواب ہے آپشن الف، قرآن مجید۔ تیسرا سوال ہے قرآن مجید کے نام الذکر سے مراد ہے۔ آپشن الف،
راہ دکھانے والی کتاب، آپشن بے روشنی والی کتاب، آپشن جیم نصیحت والی کتاب، آپشن دال ثابت شدہ کتاب۔ اس کا درست جواب ہے آپشن جیم نصیحت والی کتاب۔ چوتھا سوال ہے قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا ازلی کلام جو موجود ہے آپشن الف بیت المعمور میں، آپشن بے خانہ کعبہ میں، آپشن جیم بیت العزت میں، آپشن دال لوح محفوظ میں۔ اس کا درست جواب ہے آپشن جیم بیت العزت میں۔ اس کا درست جواب ہے آپشن دال لوح محفوظ میں۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو لیکچر پسند آیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو آئندہ بھی اس طرح کے مزید لیکچرز ملتے رہیں۔ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں، تب تک والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔